اگلی بات سنو، ساڑھا کم بڑھن لگا جے، ساڑھا محبت اظہار ہون لگا جے، ساڑھا عقیدت اظہار ہون لگا جے، محبوب امیاں خدیجہ فرماتی ہیں محبوب جی شیطان تو علاوہ، شیطان نو چھڑ دیو، شیطان تو علاوہ جیڑا بھی توڑا امتی اے حدیث سنے میرے والوں انہویں سلام ہوئے، میرے والوں انہویں سلام ہوئے، تو انہوں سلام ہوئے، توہانو سلام ہوئے سیدہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نادا، میں نو یقین ہے اللہ دی رحمت دے انعام دے، میں نو یقین ہے آزانو اما خدیجہ دے سلام ساڑھا سی سلام دے اندر داخلہ شاملہ اما جی نے توانو سلام آکھیا ہے، اما خدیجہ نے توانو سلام آکھیا ہے، ہن ساری زندگی کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشرہ، مبشرہ کو سن لیا ہے آپ نے، ونذیرہ وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرہ، یا ایوہ النبی انا ارسلناک، ایک یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا دا معنی ہوندہ ہے اے، تے النبی دا معنی ہے بولو نبی، اے نبی، لیکن لفظ نبی دا بالعموم معنی نہیں ہوندہ کیتا جاندہ، کیونکہ ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، تسی کہو گے نا جدوں تسی کسی نو صدر کہو گے تے صدر دا عہدہ ہے، ایک منصب ہے، اس دا لفظی یا لغوی معنی نوی ہوئے تے گل سمجھا جاندی۔ اللہ مخاطب ہے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اور فرماتا ہے یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ آئی اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چ موجود سن، جبریل علیہ السلام نے آکے الفاظ پڑھے اور نبی علیہ السلام نے مخاطب فرمایا۔ سانو لوگ آندے نے بب تسی بالعموم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کہندے نہیں، لیکن قرآن جدوں یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول آندہ ہے اس ویلے تسی کہی جاندے ہو، اور نماز بھی پڑھ دے ہو السلام علیکہ ایوہ النبی، اے نبی، نماز بھی ایوہ النبی پڑھ دے ہو، قرآن دی تلاوت بھی یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر کہندے ہو، لیکن تلاوت تو ہٹ کے تسی یا رسول اللہ یا نبی اللہ دا نعرہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ بالعموم نہیں کہندے، اس دی کی وجہ ہے؟ جدوں اسی قرآن پاک دی تلاوت کرنے آنا یہ بطور تلاوت جویں قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، محبوب نے خود بھی پڑھے، جدوں آپ تلاوت فرماندے سن کی پڑھتے سن یا ایوہ نبی ہو، تو آپ تو خود نبی سن، آپ نو ہی اللہ خطاب کر رہا سی، تے محبوب نے بھی الفاظ کیوں نہیں بدلے کہ یہ کلام کس دا ہے؟ اللہ دا ہے۔ اور اس گل نو اگر تساں اپنی زبان سمجھنا ہوئے تے مناد علیہ السلام حافظ عبداللہ شیخ پوری اللہ ان دی قبر تے بے شمار رحمتہ نازل فرمائے، وہ بڑے پیارے رنگ ہی سمجھان دیا۔ وہ فرماندہ ہے کہ ایک بندہ بیرون ملک ہوئے اتوں وہ خط لکھے اپنے ابا جی رو، تو لازمی جدوں خط لکھی تے وہ دی تحریر شروع کی ہو سی کہ میرے پیارے ابا جان السلام علیکم۔ جدوں وہ خط آیا نا بزرگاں کول، انہاں ویکھیا با پتر دا خط آیا ہے تے اتفاق نال وہ بزرگ پڑھے ہوئی نہیں سن، وہ قریب مسجد آئی، مسجد مولوی کو ٹر گئے، انہاں کہا با اے پتر دا لگتا ہے خط آیا ہے، ذرا تسی منو پڑھ کے تے سناؤ۔ مولوی صاحب نے خط کھولیا، یہ حضرت حافظ صاحب دا سمجھان دا انداز، کیوں یہ خط کھولیا تے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے، توجہ ہے دوڑی، میرے پیارے ابا جان، مولوی کی پڑھتا پہ ہے میرے
میرے پیارے ابا جان۔ حافظ صاحب فرماندے ہوندے سن یہ مولوی دا ابا ہے، وہ جو پڑھتا ہے ابا میرے پیارے ابا جان۔ حافظ صاحب نے فرمانا کہ نہیں، وہ مولوی دا ابا نہیں، وہ مولوی آندا ہے ابا میرا یہ ابا نہیں، میں اس دا پڑھیا ہویا سنا رہا ہوا یا ایوہ النبیو رب دا کیا ہویا اسی بطور اجر ثواب تلاوت پڑھ رہے ہیں، جی میں رب نے فرمایا ہے اسی طرح پڑھ رہے ہیں، رب نے ہمیں نازل فرمایا ہے اس طرح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تک دنیا چ موجود رہے صحابہ کرام جدوں بھی حضور نو مخاطب کردے سن کی کہندے سن یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہندے سن اور مخاطب فرماندے سن۔ جدوں اپنے گھر جاندے سن یا حضور دی وفات تو بعد صحابہ کرام گھر بیٹھ کے یا نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد کسی جگہ تے بھی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ نہیں سی کہندے، صحابہ جو کہ نہیں سی کہندے، اسی بھی نہیں کہندے، نماز جو بھی پڑھ دے سن اسی بھی پڑھنے ہیں، تلاوت جو بھی پڑھ دے سن اسی بھی پڑھنے ہیں، اور ایک دن آنا ہے اور انشاءاللہ ضرور آنا ہے اساں رج رج کے یا رسول اللہ کہنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ جدو قیامت دا دن ہونا ہے تے نبی علیہ السلام نے حوض کوثر تے ہونا ہے تے اساں آپ کی خدمت حوض کوثر دا جام پیڑ نو جانا ہے تے انشاءاللہ یا رسول اللہ، بولو بولو انشاءاللہ یا رسول اللہ، اینو ٹھیک کرو، یہ توسا نہیں آنا میں ٹھیک کراں گا، اچھا کھولو نا اسو، وہ ٹھیک کر دینا اپنی کسٹ دے حساب نہ، ریکارڈنگ دے حساب نہ، میں ٹھیک کرنا اپنے مزاج نال۔ ہاں اگر میری شکل صورت وچ پوری نہ آوے نا تو کسی اور ہی تقریر دی لا لوے۔ ہاں توجہ فرمائی، یا رسول اللہ جدو حضور حوض کوثر تشریف فرما ہونگے تے کہاں گے انشاءاللہ یا رسول اللہ، کہو انشاءاللہ۔ جدو حضور زندہ سن تے صحابہ یا رسول اللہ آندے سن، جدو حضور دنیا تو چلے گئے صحابہ اللہ و جناب اس خطاب تو رک گئے، پھر انشاءاللہ کہاں گے جدو حوض کوثر تے جاواں گے، کہاں گے یا رسول اللہ۔ میں کہ جدو اساں یا رسول اللہ کہنا ہے حوض کوثر تے تساں سننا جو نہیں، کہنے لگا اساں کیوں نہیں سننا، میں کہ تساں اس پاسے ہونا جو نہیں، توجہ ہے تو انشاءاللہ کہاں گے کیویں یا ایھا النبی، جا کے بڑا سونا نہیں، ہاں کی نا ہے تیرا؟ نہیں تو تو پیارا تو سونا ہے پچھلے، ہاں شہر کی آندہ ہے شاہد اقبال، ہاں تیرا بٹ شریف ہے، تم بھی شریف بن، جاگ کے بہ۔ ہاں یا ایھا النبی، ہاں میں اجتلا لی جو نہیں اگلے ڈیرے تو ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ نبی دا معنی کیے خبر دینے والے، خبر دینے والے، خبر دینے والے۔ بعض لوگوں نے دا معنی کیتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، سن لیجئے یا دا معنی لفظ حرف یا دا معنی اے، النبی دا معنی خبر دینے والے۔ لفظ غیب کیوں لے آندہ ہے، کیوں کس واسطے لے آندہ ہے، کیوں لے آندہ ہے؟ مولانا عامر اللہ خان صاحب نے اپنے قرآن پاک دے ترجمے اندر کنز الایمان دے اندر انہاں چھوٹی جی بریکٹ پائی ہے، کیونکہ حضرت مولانا عامر اللہ خان صاحب دی عادت مبارکہ سی کہ جتوں کتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکوپوری فرماندہ ہوندہ ہے جدو مولوی قرآن پڑھدا حدیث پڑھدا ٹردا جاوے جدو مولوی کبھی نہ یعنی کہ سمجھو ان کوئی ضرور لا یعنی مارسی ہن بھائی قرآن دی اس تو باہر نکلن لگا ہے تے حضرت عامر اللہ خان صاحب دی عادت سی جدو انہاں کتے اپنا مذہب تے اپنا مسلک قرآن دے ترجمے دے وچ پانا ہویا تو پھر بریکٹ پا کے نا تے اس دے وچ اپنا نظریہ لکھ دے ہوندے ہے چھوڑی جی بریکٹ پا دیندے ہے تے انشاءاللہ کوئی بریکٹ نہیں رہنی کہو انشاءاللہ کوئی نہ درمیانی رہنی ہے نہ چھوٹی رہنی ہے تے نہ بریکٹ بڑی رہنی ہے تنہاں نو اڑا کے رکھ دے ہونا انشاءاللہ اللہ نے قرآن دے اندر حقائق اس قدر بیان فرمائے نے فرمائی یا ایھا النبی ان کی میں معنی فرما دنے یا ایھا النبی اے
اگے بریکٹ غیب، اگے بریکٹ باندھ خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ یہ لفظ غیب کیوں لے آنا پیا؟ اپنے خاص مذہب کا اور مسلک اور مذہب اور عقیدے دی رواج دینے واسطے لفظ غیب داخل کرنا پیا اور بریکٹ پانی پئی ہے۔ سن لیجئے، یا ایھا النبیو، اے خبریں دینے والے، اے خبریں دینے والے۔ کیڑی خبر؟ غیب دی نہیں، وحی دی خبر دینے والے۔ سن لیجئے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں سننا۔ اگر دا معنی غیب کی خبریں دینے والے یا غیب جاننے والا کیتا جائے، قرآن پاک دی 20 آیات دا انکار لازم آنا ہے۔ معنی او ہوندا ہے جڑا قرآن دے ہر آیت دے مطابق ہوئے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ہوئے۔ جدو قرآن آدھا یہ گئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ توجہ فرمائیے، میرا دل کرتا ہے میں کثرت نال قرآن پڑھا اور امام سیرت امام اہل حدیث نو بیان کرا اور مسلک اہل حدیث دا پیغام اور دعوت اس کانفرنس دا خلاصہ نچوڑ علامیہ توڑے سامنے پیش کرا۔ قرآن کی آدھا یا ایھا النبیو، اے خبریں دینے والے، اے خبریں دینے والے۔ غیب کی خبریں نہیں، وحی کی خبریں دینے والے۔ میں وحی مانا کیتا ہے، میں وحی دی خبریں دینے والے۔ لوگوں نے بریکٹ دے اندر لفظ غیب لے آنا ہے۔ غیب اگر مانا کیتا جائے غیب دی خبریں دینے والے، پھر وحی دا انکار لازم آنا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام دے آن دا انکار لازم آنا ہے۔ کیوں؟ جی پیغمبر عالم الغیب سن، پھر جبریل کیوں آندے سن، وحی کیوں آندی سی؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اندر ادھوں تک بولے بھی نہیں جب تک اسمان تو وہی نہیں آئی۔ میں پوچھنا چاہنا جے عالم الغیب سن جبریل کیوں آئے؟ جے عالم الغیب سن تے پھر پیغام کیوں آندا سی؟ جڑا عالم الغیب ہوندا ہے وہ تے فرما سکدے سن جبریل تیرے آن دی لوڑ کوئی نہیں، میں تے آن تو پہلے جاندا ہوندا نہیں۔ قرآن پڑھیے، حدیث دا مطالعہ کیجئے، اہل حدیث دا پیغام سن لیجئے، قرآن دا مطالعہ کیجئے، قرآن پڑھیے، حدیث پاک پڑھیے، جھوٹے کسے کہانیاں تو اپنی جان چھڑائیے، قرآن پڑھیے، حدیث دا مطالعہ فرمائیے۔ سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تو بغیر کوئی مسئلہ جدوں بیان ہی نہیں فرمایا۔ جڑا عالم الغیب ہوندا ہے وہی دا محتاج نہیں ہونا، او دے کول جبریل نہ آئے تے آئے تو بغیر بیان فرمان تے انہوں غیب آندے۔ جڑا نبی علیہ السلام نے سن کے دسیا انہوں بھی غیب نہیں آندے، جڑا اکھاں نال ویکھ کے دسیا انہوں بھی غیب نہیں آندے، جڑا نک دے نال سن کے دسیے انہوں بھی غیب نہیں آندے، جڑا زبان نال چک کے دسیے انہوں بھی غیب نہیں آندے۔ غیب انہوں آندے نے نوے جناب اکھ نال ویکھ کے، جناب ویکھے بغیر، سنگے بغیر، جانے بغیر، کوئی سنے بغیر، اپنی مرضی نال بیان کرے تے انہوں غیب کیا جانا ہے۔ سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اندر ایک مسئلہ بھی بیان نہیں فرمایا جڑا وہی تو بغیر بیان فرمایا ہوئے، اپنی مرضی نال اپنی رائے نال مسئلہ بیان کیتا ہوئے، بلکہ قرآن پڑھیے، سورۃ القاف پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے کفار نے قریش نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ نے فرمایا میں کل جواب دے آنگا۔ 15 دن وہی بند ہو گئی ہے، کافر آندے رہے، سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے، مذاق اڑاندے رہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ 15 دن بعد جبریل آئے تے جبریل علیہ السلام جو ہی آئے تے فرمایا جبریل تسی کیوں نہیں آئے؟ فرمایا محبوب جی میں رب کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ فرمایا مجھے کافر تانا دے رہے سن کہ رب چھوڑ گیا، رب بھلا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ۔ مجھے قسم ہے دن کے وقت کی، صبح کے وقت کی، قسم ہے رات کے اندھیروں کی، جب وہ چھا جائے نہ چھوڑا نہ تجھے بھلایا، ہر آنے والی گھڑی آپ کے حق میں بہتر ہوگی، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر پیغمبر آج نبوت دے کے، مقام دے کے، شان دے کے، عزت دے کے، وقار دے کے، اتنی رفت دے کے، معجزات دے کے اور معراج کرا کے تجھے چھوڑ دے، پیغمبر قرآن دے کے ہم چھوڑ جائیں تجھے میرے محبوب، اگر چھوڑنا ہوتا تو کب چھوڑتے؟ آج نہ چھوڑتے پیغمبر، اتنی بلندیاں عطا کر کے نہ چھڑ دے، جے چھڑنا ہوتا تے کدو چھڑ دے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، جدو تسی یتیم دنیا تے آئے سو اس وقت چھوڑ
چھوڑنا ہوتا چھوڑ جاتے، اب تجھے کیسے چھوڑے میرے پیغمبر؟ فرمائے ہم نے نہیں چھوڑا، آپ نے کل کا وعدہ کر کے میرے اللہ کا نام نہیں لیا کہ انشاءاللہ بتاؤں گا، اس لیے ہم نے وحی کو روک لیا تھا تاکہ 15ویں صدی کے ہار اس بندے کا رد کر دیا جائے، ان کے منہ کو بند کر دیا جائے جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور پیغمبر کی ذات بھی عالم الغیب ہے۔ اس لیے ہم عقیدہ توحید پر مور لگانا چاہتے ہیں اور کائنات کو بتانا چاہتے ہیں۔ آپ اعلان کیجئے لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ اگر غیب جانتے نہیں پھر کل کی باتیں بتاتے کیسے ہیں؟ گزرے ہوئے لمحات بتلاتے کیسے ہیں؟ جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ کے وقت آپ موجود نہیں تھے پھر بیان کیسے کیا؟ آدم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، اصحاب کہف کے واقعات بیان ہوئے، سیدہ خضر کے واقعات بیان ہوئے، ذوالقرنین کے واقعات بیان ہوئے، یاجوج ماجوج کے حالات بیان ہوئے۔ میرے پیغمبر تم نے ماضی کے حال کے مستقبل کی باتیں بیان کی، جب غیب دان نہیں ہے پھر بتلائی کیسے؟ تو اس سارے اعتراض کا جواب اکو جناب مقام تے رب نے قرآن ہی فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ پیغمبر عالم الغیب کہنے والوں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ پیغمبر علیہ السلام دی زبان پاک چوں بشیر گوئیاں تے خبریں سنان دی بنیاد تے بطور دلیل پیش کرنے والوں سنو قرآن کی اندر وَمَا يَنْطِقُ وَمَا يَنْطِقُ وَمَا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ فرما میرا پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں، اپنی مرضی نال نہیں، میری وحی تو بغیر میرا پیغمبر بولنا نہیں۔ یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آئی تو پھر آسان لفظوں میں سمجھیے۔ آج میں ایک حدیث پڑھا اور تسا پہلے حدیث نہ سنی ہوئے، تسی کہہ سکتے ہو کہ کیا میں غیب جانتا ہوں؟ تسی کہو گے کہ نہیں، جا کے گھر وہ حدیث بیان کرو جو میں بیان کراں اور تسا پہلی مرتبہ سنی ہوئے۔ تسی کہو گے آج اسا خطیب تے کولو یہ حدیث سنی، ہم غیب نہیں جانتے لیکن خطیب کے پاس ہم گئے، جمعہ خطبہ سنا، واز سنا، درس سنا، اس میں یہ حدیث بیان ہوئی، ہم نہیں جانتے تھے، ہم نے ان سے حدیث سنی، پھر میں غیب جانتا ہوں؟ نہیں، میں نے وہ حدیث بخاری سے یا مسلم سے پڑھی ہے تاں توڑے سامنے بیان کیتی ہے، میں غیب دان نہیں، میں نے اس حدیث کو پڑھا۔ پھر امام بخاری جس کی کتاب سے حدیث پڑھی گئی وہ عالم الغیب ہوں گے؟ نہیں، امام بخاری بیان کرنے سے پہلے حدیث بعد میں بیان کی، پہلے سند بیان کر کے فرمایا حتیٰ سنا میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی۔ پھر امام بخاری کے استاد عالم الغیب ہوئے؟ نہیں، وہ فرماتے حتیٰ سنا میں نے حدیث اپنے استاد سے سنی، وہ فرماتے میں نے اپنے استاد سے سنی۔ چلتے چلتے امام کہتے یہ حدیث میں نے تبع تابی سے سنی، تبع تابی کہتے میں نے یہ حدیث تابی سے سنی، تابی یہ کہتے میں نے حدیث صحابی سے سنی، صحابی کہتے میں نے مصطفیٰ سے سنی، مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے، میں بولتے ہی نہیں جب تک رب میرے پاس جبریل نہ بھیجے۔ پھر مانیے غیب دان کون ہوا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ قُلْ لَا يَعْلَمُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ غیب دان کون؟ ذرا مل کے محبت نہ، سٹیج والے نہیں، تسی بولو غیب دان کون؟ غیب دان اللہ، اللہ تو سوا کوئی غیب دان نہیں۔ پیغمبر جو بول دینے وہی نال بول دینے، وہی آندھی ہے تے محبوب علیہ السلام بول دینے، 15 دن رکے رہے وہی نہیں آئی تو نہیں بولے۔ ہن معنی کی ہوئے گا یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے نہیں، اے وہی کی بولو اے وہی کی خبریں دینے والے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مانا کرنا ہے، سیاحت مبارکن سمجھا کے بات کو ختم کرنا ہے۔ یا ایھا النبیو، اے وہی کی خبریں دینے والے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ توہانو رسول اسا بنایا ہے، توہانو رسول اسا بنایا ہے، توہانو اسا بھیجے ہے۔ اسے واسطے تیال حدیث ہے کہ محبوب علیہ السلام آخری نبی نے رسالت اللہ عطا فرمانا ہے۔ مرزا دا میں خود نبی بنیا ہے، جڑا خود
بنے وہ قذاب ہونا ہے، جڑا خود دعوت کرے وہ دجال ہونا ہے۔ بولو نبوت کون عطا کرنا ہے؟ اچھی بولیے نبوت کون عطا کرنا ہے؟ جناب اے وحبی منصب اللہ عطا فرمانا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے مقام تے عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ سارا قرآن پڑھیے، قرآن پاک اندر جتھے جتھے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بیان ہوئے ہے، ہر مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیڑی شان جیڑی صفت جیڑا مقام مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے، اللہ نسبت اپنے ول فرما کے پھر پیغمبر دی شان بیان فرمائی ہے۔ رب دسنا چاہتا سی پیغمبر ساقی کوثر نے، تے رب نے کیویں بیان فرمایا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محبوب ساقی کوثر تانوں اسا بنایا ہے، اے شان تے عظمت تانوں اسا عطا فرمائی ہے۔ رب نے ذکر نو بلند فرمانا سی، تے رب نے کی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے ذکر تواڈی شان نو اسا بلند فرمایا ہے۔ آپ دی شان رحمت للعالمین بیان فرمانا سی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محبوبہ سارے جہان علی رحمت تانوں اسا بنایا ہے۔ پیغمبر دے معراج نو بیان کرنا سی، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ محبوبہ تانوں سیر اسا کرائیے، رب نے کرائیے، پاک ذات جنہیں سیر کرائیے۔ رب نے پیغمبر دی صفات دا اسماء پاک دا ذکر کرنا سی، کی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک محبوبہ رسول تانوں اسا بنایا ہے، تانوں اسا بھیجے ہے، قرآن تانوں اسا عطا فرمایا ہے، تانوں معصوم اسا بنایا ہے، تانوں صاحب معراج اسا بنایا ہے، تانوں حاشر تے عاقب اسا بنایا ہے، تانوں ساری آدم دی اولاد دا سردار اسا بنایا ہے، تانوں صاحب خلق عظیم اسا بنایا ہے، وہ توڑے ذکر نو اسا بلند فرمایا ہے۔ یہ ساریاں شانہ محبوب نو عطا رب نے فرمائی آنے اللہ جی کیڑی شان تے مقام تے عظمت عطا فرمائی، فرمایا شاہدن تانوں اسا شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ ایک خاص صفت پاک دا ذکر ہو رہا ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ساتھ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا۔ ظفر صاحب کہتے جان گے؟ اچھا جلدی واپس آنا، جانا نہیں جڑا آگیا انہیں جانا نہیں، رل کے پہ جانا انشاءاللہ، مل کے جانا انشاءاللہ، جڑے پاس گئے کٹھے جاواں گے کہو انشاءاللہ، سارن اللہ مسیح تے لے جائے، پھر اللہ جنت ہی لے جائے۔ یا ایھا النبی یا ماشاءاللہ خطیب پاکستان بھی تشریف لے آئے، اللہ تانوں کامل صحت عطا فرمائے۔ حافظ محمد یوسف ربانی صاحب دعا کرو اللہ نے کامل مکمل صحت عطا فرمائے۔ انہاں دی صحت اسی ویکھ کے رشک کردے ہوندے سان، ان جوان ہوندے سان جدوں یوتھ فورس وچ ہوندے سان۔ اچھا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا فرمایا محبوب جی تانوں شاہد اسا بنایا ہے۔ شاہد دی صفت بڑی عظیم صفت ہے، نبی علیہ السلام نو اللہ نے شان عطا فرمایا ہے، تے اس صفت دا کدوں پتہ چلے گا؟ قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ ساری امتاں دے لوگ اپنے اپنے نبی دے پیچھے جان گے، تے سارے انبیاء علیہ السلام سارے اپنی قوم دے خلاف اللہ دی عدالت پیش ہون گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا اللہ سارے نبیوں نو پوچھے گا کہ اے نبیوں تسی اپنی قوم وال گئے سو، تانوں قوم نے کی جواب دیتا؟ اگر ساریاں قوم کہن گیاں اللہ جی اے ساڈے وال انبیاء آئے ہی نہیں، ساریاں قوم انکار کرن گیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء نو پوچھے گا، انبیاء فرمان گیا اے اللہ جی اسی گیساں انہاں سنو جھٹلایا، انہاں ساڑی تقسیم کی تھی، اے ساڑے تے مان نہ لے آئے، تے قومہ کہن گیا اے جناب سارے انبیاء نعوذ باللہ جو کہہ رہے ہیں صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، اے ساڑے وال گیا ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر قومہ کہن گیا جے گیسن جے اپنے قول اندر سچے نے
تے کوئی گواہ لے آون، کوئی شاہد بطور شاہد گواہ پیش کرن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت نو گواہ بنا کے پیش کر دے گا۔ میری امت پیش ہوئے گی تے میری امت کہے گی یا اللہ اے سارے انبیاء سچے نے، اے قوماں جھوٹ بول رہیاں نے، اے گئے سن انہاں انکار کیتا ہے، اگوں مشرک سن تے کی کہن گے اے یا اللہ اے جڑے گواہ آئے نے یہ تے آئے ہی بعد اندر نے، جدوں ساڑے والے اے انبیاء آئے سن یا جے دعویٰ کر رہے نے اے قوم ادوں پیدا نہیں سی ہوئی، اے امت محمدیہ پیدا نہیں سی ہوئی، اے تے بعد اندر آئے، انہاں دی گواہی کیویں قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا امت محمدیہ تسی کس بنیاد تے گواہی دیندے ہو؟ تے امت کہے گی یا اللہ ساڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں دسیا سی ساریاں قوماں دے واقعات قرآن اندر نازل ہوئے، یا اللہ قرآن دی خبر ہے محبوب دی زبانوں سنی، کچھ قصے مصطفیٰ نے بیان فرمائے فَاقْصَصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کچھ ساڑے محبوب نے قصے قرآن اندر بیان فرمائے، کچھ قصے حدیث اندر بیان فرمائے، سانو انبیاء نے سانو اپنے محبوب نے دسیا سی کہ یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے جھٹلایا، حضرت ہود علیہ السلام دی قوم نے جھٹلایا، سیدنا صالح علیہ السلام دی قوم نے انہاں نو جھٹلایا، کہ اللہ فرمائے گا جے اس امت دی آخری امت دی گواہی تو انہوں قبول نہیں تے میں آخری گواہ لے آنا جے دی گواہی جسنوں بھی قبول نہیں انہوں جہنم میں سڑ دیتا جائے گا۔ تے آپ محبوب فرما دینے جدوں سارے نبیان جھٹلایا جائے گا قیامت نو انہاں دیا قوم انکار کرن گیا، جدوں میری امت دی گواہی دا انکار ہوئے گا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ میں نو بطور شاہد کھڑا پیش کرے گا، میں کہاں گا یا اللہ اے سارے انبیاء سچے، میری امت بھی سچی، انہاں دی گواہی بھی سچی، پیغمبر دی جدوں گواہی آئے گی اللہ انہاں سارے کفار نو انہاں جھٹلان والے نو جہنم میں سڑ دے گا۔ پیغمبر دی کتنی عظیم عظمت شان ہے، محمد فرق بین الناس، آپ دی گواہی تو بعد معاملہ ختم کیتا جا رہا ہے، آپ نو بطور شاہد پیش کیتا جا رہا ہے، جڑا آپ دی گواہی نو جھٹلا رہا ہے انہوں جہنم میں جکڑ کے سٹیا جا رہا ہے۔ پیغمبر دی شان تے عزت عظمت دے گا پہلو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اے میرے پیارے تو نسا مبشر بنایا ہے، تو خوشخبریاں دینے والا بنایا ہے۔ میرے پیغمبر دی یہ صفت بڑے پیاری صفت ہے، اے بڑی کمال دی صفت ہے، مبشرن، آپ مبشر دی حیثیت نہ لائے، آپ خوشخبریاں لے کر کے آئے، آپ مبشر بن کے آئے، آپ بشیر بن کے آئے، آپ نے بڑی پیاریاں خوشخبریاں عطا فرمائیاں نے۔ ترا پیغمبر دی صفت اندر ترا دی کھولیے صفت پاک نو قرآن دی روشنی اندر، اے صفت نو کھولیے ذرا حدیث پاک دی روشنی اندر، تو سمجھ آئے کہ پیغمبر دی کتنی عظیم شان ہے، اور کہ اب بشیر ایسی خوشخبری کہ جو ہی خوشخبری بننا سونے تے چہرہ چمک اٹھے، اتنی عظیم خوشخبری دینے والا مبشر ہونا ہے۔ میرے محبوب نے کنیاں بشارتاں عطا فرمائیاں، چند بشارتاں دے زیادہ توجہ فرمائیے۔ 10 صحابہ ایسے نے جنہاں تے دنیا اندر اشرات مبشرہ کیا جانا ہے، جنہاں جنتی بشارت دیتی ہے میرے مصطفیٰ نے، جی آپ مبشر نے، پھر صدیق دے واسطے صدیق مبشر نے، پیغمبر نے بشارت دیتی ہے کہ صدیق جنت جان گے، جی آپ مبشر نے، سیدنا عمر پھر مبشر نے فرمایا عمر جنت جان گے، میرے محبوب مبشر نے، تے سیدنا عثمان پھر مبشر نے، انہوں نے بشارت دے دیتی گئی کہ عثمان جنت جان گے، علی المرتضی جنت جان گے، سیدنا طلحہ جنت جان گے، ابن زبیر جنت جان گے، سیدنا سعد جنت جان گے، سیدنا سعید جنت جان گے، سیدنا زبیر جنت جان گے، ابو عبیدہ ابن جراح جنت جان گے، عبد الرحمن ابن عوف جنت جان گے۔ 10 صحابہ کو پوچھو کتنی عظمت ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، پیغمبر مبشر بن کے آئے، آپ نے 10 صحابہ نو ایک کو حدیث دے اندر ایک کو موقع دے جنتی بشارت دے دیتی ہے، جنہوں دنیا چل دیا جنتی بشارت نصیب ہو جائے، تے دین والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا انکار کرے انہوں اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ صدیق کو عمر عثمان و علی نو مصطفیٰ نے جنتی کیا ہے، جویں صدیق مبشر ہے، جویں عمر عثمان علی نو بشارت دیتی گئی ہے، ایویں سیدنا امیر معاویہ
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں میرے مصطفیٰ نے بشارت دیتی ہے. آپ نے اپنا منظر دا خواب دا بیان فرمایا ہے. خواب دے اندر بھی انہوں بھی مبشر دا بشارت کیا جاننا ہے. حدیث پاک صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت کوئی چیز باقی نہیں رہی, صرف مبشرات باقی رہ گئی. یعنی مال مبشرات یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا محبوب جی مبشرات کیوں دیا نے؟ فرما الرؤیا الصالحہ, نیک خواب ایتے عام امتی دا نیک خواب آوے تے او بشارت ہوں دی ہے. میرے مصطفیٰ تے خود مبشر نے, آپ دا خواب بھی اللہ دی وہی ہے. آپ نے خواب دے اندر سیدنا امیر معاویہ دی عزت عظمت شان تے مقام تے رفعت جنت دے اندر انہاں نو ویکھیا تے بیان فرمایا میرے صحابہ میری امت دا گروہ جڑا بحری بیڑے تے چڑھ کے جہاد کرے گا میں انہوں جنت دے اندر تختوں تے بیٹھی ہویا ویکھیا ہے. جاؤ پوری امت اتفاق کوئی جمع ہے کہ بحری بیڑے بنانے والے بھی امیر معاویہ نے, وہ دوتے سواروں کے جہاد کرنے والے بھی امیر معاویہ نے. امیر معاویہ مبشر بالجنہ نے, مبشر بالجنہ امیر معاویہ نے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں جنتی بشارت ملی ہے جی میں سید صدیق عمر عثمان علی نو ملی ہے. جی میں او اشرف مبشران نے انہاں دے اشرف مبشران انہاں اندر کوئی شک نہیں. اے میں سیدنا امیر معاویہ دے مبایا جناب اس بشارت اندر بھی کوئی شک نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا بن کے آیا, میں اپنے بھائی سپنا مریم دی بشارت بن کے آیا, میں اپنی ماں سیدہ آمنہ دا خواب بن دی تعبیر بن کے آیا. میری ماں آمنہ نے خواب ویکھیا سی کہ میرے بطن دے وچ ایک روشنی نور نکلے ہے جنہیں شام دے محلات روشن ہو گئے نے. من دسو شام دے محلات کہ دے زمانے اندر روشن ہوئے نے, اس نو ہی تے امیر معاویہ کیا جانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل حدیث کا جوانو یہ میرا پیغام اور میری دعوت یہ لکھ لیجئے, جس بندے کی زبان سے جس بندے کے ہاتھ اور زبان سے صحابہ کی ذات محفوظ نہیں ہے مت سمجھنا کہ وہ حق پر ہے. وہ جناب گھوڑے پر چڑھ کے آئے, وہ ہوا میں اڑتا ہوا آئے, وہ بیت اللہ میں کھڑا ہو غلاف کعبہ پکڑ کے کہے, وہ مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھا ہو, وہ کتنا بڑا سکالر ہو, کتنا بڑا انجینئر ہو, کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو, ٹوپیوں میں آئے یا کبے بھی یا جبے میں آئے, جس رنگ میں آئے جس انداز میں آئے, یہ بات لکھ لو اور اپنی دیواروں پر بیٹھکوں میں اپنی اولادوں کو پڑھا دو. جس طرح قرآن پڑھاتے ہو اپنی اولاد کو, صحابہ کی محبت پڑھاؤ اپنی اولاد کو, اہل بیت کی محبت پڑھاؤ اپنی اولادوں کو, سکھاؤ سمجھاؤ اور عقیدہ بیان کر کے جاؤ کہ پیغمبر کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے, جنت کا حقدار ہے. جس بندے دی زبان تو صحابہ محفوظ نہیں, وہ بندے کا اپنا ایمان درست نہیں ہے, وہ گمراہی کے راستے پر ہے, وہ ضلالت کے راستے پر ہے, وہ اندھیر نگری میں دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے. اپنی اولادوں کو سمجھا دو کہ ہر صحابی نبی. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, شان صحابہ, مقام صحابہ, ایمان صحابہ, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. یہ نعرہ مارن واسطے سپیشل بندہ شور کھڑ تو آیا اس لئے جنگ تو پنڈ دا بدھوانا نائے دا خلیل ہے. ہر صحابی نبی نہیں, ہر صحابی نبی نعرہ میں مارنا شور کوٹ ڈالوں سرگودے دا محول دا نہیں پتا تو آنے صرف شور کوٹ لا سکتا تو آنے صرف سرگودہ بہنے تو آنے ہر صحابی نبی نہیں تو آڑے اندر سکتے کو نہیں جانے کو نہیں. میں سنے میں دے بیٹھا سا ویک رہا سا تو آنو میں سمجھ رہا میں روٹی تو بغیر بیٹھے ہوں تو پتہ لگا میں روٹی کھاتی بیٹھے ہو. ذرا مل کے کہو ہر صحابی نبی, مل کے آواز آوے پورے پنڈ اندر بستی اندر گیلی حدیث دا اجتماع ہر صحابی نبی. ہاں مل کے محبت عقیدہ جھوم کے کہو مدنی بھائیوں ذرا مل کے کہو ہر صحابی نبی. ہاں مل کے محبت عقیدہ کہیے ہر صحابی نبی. یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ذرا تھوڑا جا کے جملہ بتائیے کافروں پر حاویہ. ہاں شاباش, کافروں پر حاویہ, کافروں پر حاویہ,
معاویہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اللہ نے اپنے محبوب نے مبشر بنایا، خوشخبریاں دینے والا بنایا۔ آپ نے کیسیاں خوشخبریاں عطا فرمائیاں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے پیغمبر نے ایسی خوشخبری دیتی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تینوں ریشمی رومال دے اندر، جبریل میں کو ریشمی رومال دے اندر تیری تصویر لے کے آیا تے ہمیں خواب دے اندر میں نے ریشمی رومال کھول کے وکھایا تے میں نے پوچھا محبوب جی یہ کون ہے بھلا ویکھو؟ تے آپ نے فرمایا من تے لگدا ہے ابو بکر دی بیٹی عائشہ ہے۔ فرمایا پیارے دنیا وچ بھی تہاڈی بیوی ہے تے جنت وچ بھی تہاڈی بیوی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، سنیے جویں آپ دی زبان معصوم ہے، جویں آپ دی بات معصوم ہے، جویں آپ دی ذات معصوم ہے، جویں آپ دی بات بھی معصوم ہے، جویں قرآن محفوظ ہے معصوم ہے، جویں حدیث پاک محفوظ ہے معصوم ہے۔ جو پیغمبر نے فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا، پیغمبر دی زبان تے یقین رکھنے والوں، آپ مبشر ماننے والوں، جے مبشر آپ ہیں تے ذرا مبشر دی شان تے بیان کر دیو۔ مبشر کنوں آدن؟ مبشر خوشخبریاں دینے والے۔ آپ نے کنوں کنے کیویں خوشخبریاں عطا فرمائیاں نے؟ سنیے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا عائشہ دنیا بھی میری بیوی اور آخرت اندر بھی میری بیوی ہے۔ فرمایا انہوں بنایا ہی میرے واسطے گیا ہی اللہ یا محمد، محبوبہ ہے تواڈے واسطے وے، عائشہ صدیقہ تواڈے واسطے وے۔ نبی علیہ السلام مبشر نے آپ دے بارے قرآن پاک نے ساری ازواج مطہرات دے بارے فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ۔ فرمایا نبی دیاں بیویوں دنیا دا مال لے کے پیغمبر دے گھر چو جے جانا چاہو دے تو انہوں اجازت ہے، جے پیغمبر نہ رہ جاؤ تے تنو اللہ دے رسول دے نال نال تنو جنت یا آخرت دا گھر نصیب ہوئے گا۔ ساری ازواج مطہرات نے جنت دا گھر لے کے پیغمبر نہ رہن دا وعدہ فرما لیا۔ پھر قرآن دے اندر بشارت آئی، فرمایا محبوبہ آج تو بعد تواڈیاں بیویاں نے تانوں رکھ لیا ہے، لہذا انہاں نوں تبدیل کرن دا تانوں اختیار نہیں، انہاں نوں طلاق دیون دا اختیار نہیں، انہاں تو واڑ کے آگے کسی ہور نکاح دی مزید تانوں اجازت نہیں۔ میرے محبوب جی تہاڈیاں دنیا چ بھی بیویاں نے تے آخرت اندر بھی بیویاں نے۔ سانو فرمایا خبردار نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں نے، پیغمبر دے جان تو بعد بھی انہاں دے نال کوئی مومن نکاح نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ او دنیا چ بھی مصطفیٰ نال نے، جنتی مصطفیٰ نال نے۔ پھر کہیے ساری ازواج مطہرات النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماواں نے، او ساڈیاں ماواں نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دیاں بیویوں تو سی عام عورتاں جیسیاں نہیں، تواڈے ورگی زمانے چ عورت کوئی نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سنو اہل حدیث دا عقیدہ سنو، میرے مسلک دے اندر کسے دے اوتے تبرات گستاخی جائز نہیں۔ ہر شخصیت ادب احترام، سارے انبیاء دا احترام مسلک اہل حدیث دا نام ہے۔ سارے انبیاء دے اوتے ایمان ہوئے، سارے انبیاء دا ادب ہوئے، سارے انبیاء دا احترام ہوئے۔ پھر انبیاء علیہ السلام تو بعد ساری کناد سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا دی بات دا ادب و احترام ہوئے۔ صحابہ کرام دے نال محبت مسلک اہل حدیث ہے، آل رسول نال محبت مسلک اہل حدیث ہے، آل علی نال محبت مسلک اہل حدیث ہے، اولاد علی نال محبت مسلک اہل حدیث ہے۔ سیدنا جناب حضرت امام حسن حسین نال عقیدت محبت مسلک اہل حدیث ہے۔ سیدہ فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم بنات مصطفیٰ نال عقیدت مسلک اہل حدیث ہے۔ ساری بیٹیاں نال، سارے آپ دیاں بیویاں نال، آپ دی آل نال، آپ دی اولاد نال، آل جعفر نال محبت مسلک اہل حدیث ہے، آل عقیل نال محبت مسلک اہل حدیث ہے، رسول اللہ دی آل نال محبت مسلک اہل حدیث ہے، رسول اللہ دستار دی ادب احترام مسلک اہل حدیث ہے، حضور دے تبرکات دے تو برکت حاصل کرنا مسلک اہل حدیث
حدیث ہے پیغمبر دے لعاب تو برکت حاصل کرنا مسلک اہل حدیث ہے پیغمبر دے لعاب اندر شفا دا عقیدہ رکھنا مسلک اہل حدیث ہے پیغمبر دے لعاب اندر بھی آپ دے پسینے اندر بھی خوشبو ماننا مسلک اہل حدیث ہے پیغمبر دے جبہ پاک اندر برکات دس نزول سمجھنا مسلک اہل حدیث ہے تبرکات انبیاء حق نے ہر نبی دے تبرکات حق نے تبرکات ایمان رکھنا مسلک اہل حدیث ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی مالک احمد بن حنبل سارے دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے تابعین دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے تبع تابعین دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے فقہاء امت دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے سارے علماء دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے اولیاء دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے اللہ علماء دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے اور سارے دا احترام کر کے اپنا امام جنا عقیدے تے فروض امام صرف محمد مصطفیٰ نو سمجھنا ہی مسلک اہل حدیث ہے فرمایا یوم ندعو کل اناس بے امامہم اہل حدیث دا عقیدہ سنو ہر گروہ نو قیامت والے دن او دے امام دے نا تے بلایا جائے گا امام بن کثیر کتنے سو سال پہلے اسی آیت دے تاد لکھ گئے اہل حدیثو توانو مبارک ہوئے سیرت امام اہل حدیث کانفرنس کرانے والوں کدے او وقت بھی سی اس نام رکھن تے بین ہوں دے اصل اس نام رکھن تے پابندیاں ہوں دے اصل جو سب تو پہلے سرگو دے شہر اندر مقام حیات دی کانفرنس دا نام سیرت امام اہل حدیث رکھیا گیا جھگڑے بھی ہوئے اختلاف بھی ہوئے کیس بھی ہوئے لوگ کہنے لگے کہ یہ نام نہیں رکھیا جا سکتا نام انج پھیلیا پورے ملک دے اندر مقام حیات سے یہ نام شروع ہوا پھر پھیلتے پورے ملک اندر ان ہر ضلع اندر کانفرنس ہوں دی ہے کسے نہ کسے کانفرنس دا ضرور عنوان ہوں ہے سیرت امام اہل حدیث سوائے کائنات کے لوگوں سن لو ہماری عقیدے کے امام ہمارے فروع کے امام ہماری نماز کے امام ہمارے روزے کے امام ہماری حج و زکوٰۃ کے امام ہمارے منہج کے امام ہمارے مسلک کے امام ہمارے عقیدے کے امام ہماری طریقت کے امام ہماری شریعت کے امام ہمارے دین کے امام ہماری دنیا کے امام ہماری قبر کے امام ہماری آخرت کے امام حتیٰ کہ سن لو ہماری جنت میں بھی امام ہوں گے تو محمد مصطفیٰ ہوں گے ساری دنیا غلام ہے اور اس کائنات کے آقا ایک ہی امام ہے محمد مصطفیٰ اگر تم اپنے امام کوئی اور بنائے تمہیں مبارک ہو لیکن تمہیں چاہیے عدل کا تقاضا ہے کہ تم بھی کہو کہ ہمارا امام فلاں ہے تم کہو ہمارا امام فلاں ہے ہم تمہیں مبارک بات دیتے ہیں تمہیں اپنے امام مبارک ہو تم ہمیں مبارک دو کہ اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو 1450 سال گزر گئے تم نے آج تک ٹائٹل کو نہیں بدلا اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول قال اللہ و قال الرسول ہمارے آج بھی امام محمد مصطفیٰ ہے ہمارے حشر میں بھی امام ہوں گے تو محمد مصطفیٰ ہو یا ایوہ النبیو کوڑا روان نال چوب جنگی ہوں دی یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدن و مبشران آپ نے اللہ نے مبشر بنایا ہے آپ نے خوشخبریاں دینے والا بنایا ہے آپ مبشر بن کے آئے سنو آپ نے کنوں بشارت عطا فرمائی سنیے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام آخری لمحات دے اندر نے سیدہ فاطمہ جکا چو آنسو برسنے بابا دی حالت کبھیت ہوئے کہ آپ نے بلایا سیدہ فاطمہ نو اپنے ول اشارہ فرمایا ماں فاطمہ قریب ہوئیاں آپ نے فرمایا اے فاطمہ نہ رو تو خوش ہو جا تو جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی اماں فاطمہ دا چہرہ خوشی نہ چمک اٹھے ہے اچانک خوشخبری سن کے چہرہ چمک اٹھے تے انہوں تے بشارت دینے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہداً و مبشرا آپ مبشر نے آپ نے کمیں بشارت عطا فرمائی ہے سیدنا حذیفہ بن یمان سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں میری ماں نے منو پوچھا حذیفہ آج کل تو نبی علیہ السلام کو جا کے بیٹھیا کرنا ہے آپ دی مجلس اختیار کیتا کرنا ہے یا نہیں میں عرض کیتا اماں جی کافی وقت ہو گیا کاروبار اندر مصروف ہو گیا جمین دے نماز پڑھ کے واپس آ جمین دے محبوب کو بیٹھن دا وقت زیادہ نہیں ملیا آپ نے اماں جی نے من سختی کیتی تے سخت بات کہی فرما آج جاؤ تے نبی علیہ السلام دے مگر
مگر مغرب دی نماز پڑھو نماز پڑھ کے تے محبوب نو ملو مل کے تے عرض کرو کہ یا رسول اللہ میں میری ماں نے بھیجے ہے میری ماں واسطے بھی دعا کر دو تے میرے واسطے بھی دعا کر دو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں آیا نماز مغرب رسول اللہ دے مغرب پڑھی تے نماز تو بعد میں بیٹھ گیا صحابہ اکرام نماز پڑھ کے گھرانوں جاندے رہے میں بیٹھا رہا حضور نماز دے اندر شروع ہو گئے نفلی نماز پڑھی آپ نے 2 رکعت پڑھی پھر آپ نے 2 رکعت شروع فرمائی ایویں نماز 2 رکعت پڑھ دے رہے محبوب عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا ہے عشاء دا وقت ہو گیا اذان ہوئی آپ نے نماز عشاء پڑھائی عشاء پڑھا کے گھر نو جاون لگے میں بڑا پریشان ہویا کہ ماں نے بھیجے اسی بیٹھا بھی رہا لیکن گفتگو دا موقع نہیں مل پایا جو ہی حضور عشاء دی نماز پڑھ کے گھر جاون لگے تے میں آپ نے مگر چل پیا اے محبوب نے اگے جانے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہے ہیں کہتے حذیفہ بن یمان تے نہیں آ رہا جی ہاں محبوب جی حذیفہ ہی ہاں فرما اللہ تیرے در رحمت کرے تیری ماں تے رحمت کرے اللہ تیرے در رحمت کرے تیری ماں تے رحمت کرے حذیفہ فرماندے میں حدیث سن کے واپس پلٹیا کیونکہ میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا میرے لیے دعا ہو گئی جاگو جاگو شیار ہو کے بیٹھو فروقے والے ساتھی سہ گیا نا پھر آج کھلو میں نا ذرا آج نہ رکھو نہیں ہمارے ستا ہے جا کے بے اونگنا میں تروے نہ پیا کیونکہ سویرے تو آگنا کہ راتی میں کک سمجھ نہیں آئی جا کے بیٹھیو شیاروں کے بیٹھیے بات میں آخر والے آنا سنیے سیدنا حذیفہ بن یمان فرما دے جدو میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا میرے لئی تے میرے ماں لئی بھی دعا ہو گئی میں واپس جاون لگا نبی علیہ السلام نے حذیفہ واپس جا رہے ہیں محبوب جی کم ہو گیا ہے مقصد پورا ہو گیا ہے ماں نے اس واسطے بھیجیا سی وہ میرے واسطے دعا ہو گئی میری ماں واسطے بھی دعا ہو گئی فرما حذیفہ جی آئے ہیں اتنی دیر بیٹھا بھی ہیں ایک حدیث سنی جا فرمایا جی محبوب جی فرمائیے فرمایا حذیفہ آج میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا آپ بشارت دیون لگے فرمایا حذیفہ میرے کو آج ایک فرشتہ آیا ہے تے آج تک اے پہلے زمین تے نہیں آیا اے زمین تے نہیں آیا آج تک اے پہلے زمین تے نہیں آیا پہلی باری زمین تے آیا ہے تے کیوں آیا ہے دنیا تے آیا ہے پہلی باری آیا ہے تے کیوں آیا ہے فرشتہ اللہ دے حضور پیشو کرس کر دے اللہ من زمین تے جان دے ہو من دنیا تے جان دے ہو میں آج تک دنیا تے زمین تے نہیں گیا میرا دل کر دے زمین تے جان رب نے پوچھا فرشتے زمین تے جانا چاہنا ہے تے کتے جانا چاہنا ہے کیڑے کس کول جانا چاہنا ہے کی کرن جانا چاہنا ہے یا اللہ دنیا تے جا کے زمین تے جا کے سدھا مدینے جانا چاہنا تے تیرے نبی نو مدینے جا کے سلام کرنا چاہنا تے رب نے فرمایا اے فرشتے تنو اجازت ہے جا زمین تے چلا جا تے میرے محبوب نو ویک کے بھی آ زیارت کر کے بھی آ دیدار کر کے بھی آ سلام کہہ کے بھی آ تے جے سلام دے کے صرف نہیں آنا ایک خوشخبری بھی دئی آویں ایک بشارت بھی دئی آویں فرمایا محبوب نے او فرشتہ میرے کو خوشخبری لے کے آیا کیڑی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا فرما مبشر دی حیثیت نال فرمایا او میرے صحابہ سن لو میرے کولے فرشتہ آیا ہے رب ملن واسطے آیا سلام دے ون آیا ہے ایک خوشخبری لے کے آیا ہے کہ میرے نواسے میرے دونوں نواسے حسن تے حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا آپ بشارت دینے والے نے اپنی کنیاں بشارتاں عطا فرمائیاں ایک حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھان دے دوران جدوں آپ رکوع تے تشریف لے گئے رکوع تو سر اٹھایا آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد تے مگر ایک صحابی آندہ حمدن حمدن شاکاش تو تھی جاگ دے ہو حمدن اور میں او حدیث پڑھنا چاہنا جڑے تہاڈے متعلقان جڑے تہانوں جدے وچوں بشارت لبے مبشر مصطفیٰ ہون خوشخبری مصطفیٰ والو ہوئے تے ہوئے تہاڈے واسطے ایک مگر صحابی آندہ حمدن
حمدن مل کے پڑھیے ذرا حمدن کا. یہ بڑی حدیث مٹھی ہے، بڑی دعا مٹھی، اتنی 11ویں دی کھیر کوڑی ہوندی ہے. یہ مٹھی ہے، مٹھی ہے، مٹھی. کوئی شے اتنی مٹھی نہیں جتنی الفاظ مٹھن جڑے میرے محمدی زبان چ نکلیں. کدے اس ارادے نہیں نہ پڑھو کہ جھوٹ ہے مصطفیٰ دا، کدے حضور نے الفاظ پڑھے ہو سن، پھر وہی الفاظ چکو اپنی زبان تے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. مگر صحابی آندا ہے حمدن. ہاں جم جاؤ ذرا مل کے پڑھیے حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. جدو یہ الفاظ پڑھے تو نبی علیہ السلام نماز مکمل فرمائی، سلام پھر کے فرمایا کون سی میرے پیچھے الفاظ پڑھنے والے؟ صحابہ سہم گئے ڈر گئے کہ پتہ نہیں میرے کو خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا ڈرو کوئی نہ، دسو کنے پڑھیں تے خوشخبری سنو. یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدن اہل حدیثو ومبشرن. یہ توڑے لی بشارت ہے، توڑے لی بھی خوشخبری ہے، توڑے لی بھی رحمت ہے، توڑے لی بھی انعام ہے. خوشخبری تو ہوئے کہ توڑے چہرے چمکڑ خوشی نال کہ معبود ساڑے لی خوشخبری دے گئے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حمدن جنہیں پڑھے ہے اٹھے تے دس سے کہ کنے پڑھے ہے خوشخبری سنیں. ان صحابی اٹھے ہیں معبود جی میں ساں. آپ نے فرمایا پیارے جدو تو یہ الفاظ پڑھے میں ویکھیا 30 فرشتہ تو زیادہ تے 40 تو گھڑ یہ دے درمیان فرشتے سن تے سارے دوڑے آندے تے لپکے آندے تے سبقت لے رہے ہیں دوڑے آ رہے ہیں. ایک فرشتہ نے الفاظ رب کو میں لے جانے دو جاندہ یہ الفاظ میں لے جانے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. یہ الفاظ اللہ نو بڑے پیارے لگ دے جے. یہ الفاظ پڑھیا کرو، یاد کرو. یہ الفاظ جدو رکوع تو سر اٹھاؤ، کوئی نماز ہوئے جدو رکوع تو سر اٹھاؤ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. فرشتے اتران دے جے الفاظ لین واسطے تے وہ خوشخبری دین والے کون ہیں؟ یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدن ومبشرا. اللہ دی زمین تے اہل حدیث نو شرف حاصل ہے. یہ کون الفاظ پڑھدا ہے؟ بولو کون پڑھدا ہے؟ اونچی بولو ذرا کون پڑھدا ہے؟ بولو اہل حدیث. ذرا مل کے کون پڑھدا ہے اہل حدیث؟ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اے اہل حدیث دعا پڑھ کے پیغمبر دی بشارت دے اندر شامل ہو جاندہ ہے، اس خوشخبری اندر شامل ہو جاندہ ہے. وہ دے واسطے 30 تو زیادہ 40 تو گھٹ فرشتے اتر آندہ ہے. تیرے کلمات اللہ کو لے جاندہ ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. جنہوں تیرے نام نال اے الفاظ رب کو جان گے دسو اس تو وڈی خوشخبری کی ہو سکتی ہے، اس تو وڈی رحمت کی ہو سکتی ہے. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. خوشخبری سنو نبی علیہ السلام دی. آپ نے فرمایا جدو امام آمین آندے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین. فرما جدو امام نماز دے اندر والضالین کوے تے تسی جدو امام الضالین کوے تسی. دوجی حدیث اذا من الامام فامنو. جدو امام آمین آکھے تسی آمین آکھو. محبوب جی آمین دا حکم تے آ گیا اسا سن لے آمین کہنے. یہ دیتے کوئی خوشخبری، کوئی رحمت، کوئی انعام، کوئی ایسی خوشخبری دے دیو. فرمایا ہو میرے صحابہ سنو خوشخبری کی ہے جدو تسی آمین آندے ہو، جدو تسی آمین آندے ہو اسی ویلے فرشتے آسمان تے آمین آندے. جدو تسی آمین آندے ہو دسو اس تو بڑی خوشخبری کی ہو سکتی ہے. ذرا پڑھو اپنے محبوب نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اتنی بڑی مبارک خبر، اتنی بڑی خوشخبری ہے تو آڈے لئی کہ جدو تسی آمین آندے ہو، جدو تسی آمین آندے ہو، جدو تسی آمین آندے ہو دسو کون آمین آندہ ہے؟ اچھی بولو کون آمین آندہ ہے؟ تے جڑا آدھا ہے او دلی تے خوشخبری ہے، جڑا نہیں آندہ او دلی خوشخبری تے نہیں نا. جڑا آندہ ہے جدو تسی آمین آندے ہو، جدو تسی آندے ہو تے محبوب دی زبان ہے بات جو کی جملہ نکلے ہے جدو تسی آمین آندے ہو. تسی تو مراد کون؟ تسی تو مراد اس وقت صحابہ کرام سنا جو تسی ہو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا مَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جدو تسی آمین آندے ہو اس ویلے فرشتے آسمان تے آمین آندے. جدی آمین، جدی آمین، جس دی آمین، جس اہل حدیث دی آمین، جدی آمین، جس اہل حدیث دی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ اس بندے دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا.
آمین کہنے نال گناہ معاف ہو جاندے نے۔ خوشخبری دے رہے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا۔ ایک اور حدیث سنیے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجموع الزوائد اندر حدیث پاک سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جدوں نماز دے اندر جیڑا میرا امتی جیڑا بندہ نماز دے اندر رفع الیدین کردا ہے، نماز اندر رفع الیدین کردا ہے، رفع الیدین عام نہ سمجھا کرو، رفع الیدین پیغمبر دی سنت ہے، رفع الیدین نماز دی حیات ہے، رفع الیدین نماز دی زینت ہے، رفع الیدین نماز دی خوبصورتی ہے، رفع الیدین نماز سجدی ہے، پپتی ہے، سونی لگ دی ہے، یہ رفع الیدین نماز دی سنت ہے، نماز دا پیار ہے، یہ نماز دا حسن و جمال ہے، بندہ سونا لگدا ہے، اپنے دو ہاتھاں نو کندھیاں دے برابر اٹھا کے رفع الیدین کر کے نماز شروع کیتا کرو، رفع الیدین کر کے رکوع تے جایا کرو، رکوع تو سر اٹھاؤ تے پھر رفع الیدین کرو، 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت لئی اٹھو، 4 رکعتی نماز اندر پھر رفع الیدین کرو، رفع الیدین نماز دی زینت ہے، رفع الیدین نماز دا حسن ہے، تے خوشخبری سن لو تو اڈے لئی خوشخبری ہے، رفع الیدین کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سنیے کون کون رفع الیدین کرتے تھے؟ امام بخاری نے دعویٰ کیا جز رفع الیدین میں لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، کہ پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، کوئی ثقہ تابعی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، کوئی ثقہ تبع تابعی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، کوئی اہل حدیث اللہ کی زمین پہ ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ اور رفع الیدین کرنے والوں سناؤں آپ کو خوشخبری، یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، شاہدا و مبشرا، خوشخبریاں دینے والے، مبشر مندے ہوتے خوشخبریاں میرے کیوں نہیں مندے؟ نبی علیہ السلام مبشر دی حیثیت نال خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا جیڑا بندہ نماز دے اندر ایک واری رفع الیدین کردا ہے، اللہ اس نو ایک واری رفع الیدین کرن دی برکت نال 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے، ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی 10 نیکیاں اللہ عطا فرماندا ہے۔ تے اہل حدیث 43 مرتبہ رفع الیدین صرف فرضاں دی رکعات اندر، 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء تے 2 فجر، فرائض دے اندر 43 مرتبہ رفع الیدین کردا ہے، 403 نیکیاں ملیاں تے قیامت والے دن جدی نیکی ذرہ برابر ود گئی، نیکی والا پلڑا وہ جنت بندہ چلا جائے گا۔ اس یقین نال کرو کہ ہو سکتا ہے میری یہی نیکی ود جائے قیامت والے دن، اسی نیکی دی وجہ تو میں جنت پہنچ جاواں، تے جدوں جنت اس نیکی دی وجہ تو پہنچو تو پھر میں کیوں نہ کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، آپ مبشر بن کے آئے، آپ بشارت دینے والے بن کے آئے، آپ خوشخبری دینے والے بن کے آئے۔ آپ نے کیویں خوشخبری عطا فرمائی؟ المعجم الکبیر للطبرانی دے اندر حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تو پہلے ایک وقت آئے گا، میری امت دے اتے ایک وقت آئے گا کہ میری سنت عمل مشکل ہو جائے گا، میری سنت عمل مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہوئے گا جی میں ہاتھ اتے اگ دا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ہے بندہ جڑا اگ دا انگارہ اپنے ہاتھ اتے رکھ لوے؟ نہیں، بندے کو نہیں برداشت ہونا، جی میں اے برداشت نہیں ہونا، اے میں مشکل ہو جائے گا میری سنت عمل کرنا۔ محبوب جی جڑا اس ویلے سنت عمل کرے بڑا اوکھا ہوندا ہے، ساری برادری 70 تے پھوڑی تے بیٹھی ہوندی ہے فوتگی دے وقت، تے بندہ جاندا ہے، ہر بندے دی نظر ہوندی ہے، بندہ آ رہا ہے پتہ نہیں یہ دعا کردا ہے یا نہیں کردا، یہ کی کردا ہے، یہ کی کردا ہے، نہ کل نہ ساتواں نہ چالیسواں، یہ کچھ بھی نہیں کردے، پوری برادری ایک پاسے ہوندی ہے تے بندہ ایک پاسے ہوندا ہے، پریشان ہوندا ہے۔ اوکھے ویلے مشکل ویلے، اوکھے ویلے مشکل ویلے پڑھیے جے سمجھ نہ آئے، امام ابن تیمیہ دی سیرت نو پڑھیے جے سمجھ نہ آئے، امام احمد بن حنبل دے کردار نو پڑھیے جے سمجھ نہ آئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ دی سیرت نو پڑھیے، ایک حدیث دے مگر جیلے اندر چلے گئے اور ایک عقیدے دے اندر امام احمد بن حنبل کوڑے کھاندے رہے، یہ سمجھ نہ آئے، سو پڑھیے اپنے اسلاف اکابرین دی سیرت و کردار نو پڑھ کے ویکھیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، پڑھیے سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نو جدوں غزنوی نکاح تھوں کابل چوں ملک جناب افغانستان دے حاکم نے
بلایا، کابل دے حکمران نے بلایا کہ اے عبداللہ غزنوی تسی نماز جدوں تشہد پڑھدے ہو تے اے انگلی جڑی اشارہ کر دے ہو کھڑی کر دے ہو، یہ پورا ملک دے مولویوں نوں برداشت نہیں ہے، ایک انگلی لیکن برداشت نہیں، جدوں اینو تاں کر دے ہو اشارہ کر دے ہو، یہ پورا افغانستان نوں چکر پہ جاندے، سارے پریشان ہوندے، لہذا اس انگلی نوں چھڑ دے ہو یا کٹ دیتی جائے گی، یا اس سنت نوں چھوڑ دے ہو یا ملک چھڑ دے ہو۔ تے امام سید عبداللہ غزنوی نے اپنا سامان سواری تے رکھے ہے تے کابل تو باہر نکلے، ایویں نہیں مسلک پھیلیا، ایویں نہیں عقیدہ پھیلیا، ایویں نہیں توحید و سنت دا پیغام پورے ملک اندر غالب آ گیا۔ آج غلبہ نظر آندہ ہے، ہر پاسے مساجد نظر آندی آنے، ہر پاسے اہل حدیث نظر آندہ ہے، ہر بستی اندر، ہر چوک و چرائے اندر جائیے، جا کے سفر کر کے دیکھئے، جس مسافر خانے دی مسجد اندر بھی جاؤ گے کوئی نہ کوئی اہل حدیث رفع الیدین کردہ نظر آئے گا، دوروں پہچانیا جائے گا، ہاں سینے تے بن کے کھڑا ہے رفع الیدین کر رہا ہے، دوروں پہچانیا جائے گا اہل حدیث کھڑا ہے، دوروں پہچانیا جائے گا سنت دا محب کھلوتا ہے، سنت دا متبع کھلوتا ہے۔ تاہم میں کیا کرنا کہ رفع الیدین ہاں سینے تے بننا، یہ اہل توحید دی علامات بچونے، یہ شعار اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث دا تمیز ہے، یہ اہل حدیث رو امت تو منفرد کر کے نظر دکھانا ہے کہ انہوں اہل حدیث کیا جاندہ ہے، انہوں متبع سنت کیا جاندہ ہے۔ سید عبداللہ غزنوی فرمان لگے اے ملک دے حکمران سن لو، ملک چھڑیا جا سکتا ہے لیکن محمدی سنت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آج برادری پیچھے سنت چھوڑ دینے والوں، کاروباری دوستی اندر سنت چھوڑ دینے والوں، پیغمبر دا طریقہ چھوڑ دینے والوں، تو سنت ترکیات چھوڑ دینے والوں، جڑا پیغمبر نے کم کیتا ہے وہ کرنا سنت ہے، جڑا مصطفیٰ نے جس موقع تے جو کم نہیں کیتا وہ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ سنیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا اوکھے ویلے مشکل ویلے میری سنت ڈٹیا روے، ڈٹ جاؤ سنت پر، استقامت اختیار کرو سنت پر۔ خوشخبری سنو سنو خوشخبری، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، خوشخبری سنو۔ نبی علیہ السلام فرما دل جی میں ہاتھ دے ہوتے اگ دنگارا مشکل ہوندے، جڑا مشکل ویلے اوکھے ویلے برادری دی مخالفت دے باوجود میری سنت پکیا روے، میں محمد بشارت دینا اس میرے امتینوں اللہ 50 صحابہ دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ 50 صحابہ دے عمل دا ثواب دے جان دے ہو، صحابہ دے عمل دا کنا ثواب سی؟ تسی ایک مٹھ جاؤ دی میرا صحابی خرچ کرے، تسی اوہد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو، تسی انہاں دے ثواب نو نہیں پا سکتے۔ اتنا بڑا ثواب دی خوشخبری اوکھے ویلے سنت نال کھڑے ہو جان والے بندے نو اللہ عطا کرے گا۔ اللہ دی رحمت ہے، مشکل حالات دے اندر، مشکل وقت دے اندر سنت نال حدیث چمٹے ہوئے نے، سنت محافظ ہو تم، سنت کے نگران ہو تم، سنت کے چوکیدار ہو تم، سنت کے رکھوالے ہو تم، سنت کے عامل ہو تم۔ اس سنت پر ڈٹ جائیے اور سنت پر قائم رہیے۔ آئیے ایک بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث پہ اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ، سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بارے نبی علیہ السلام فرمایا کردے سن کہ جنہوں ساری دنیا میرا انکار کر دیا آئی، خدیجہ میرے تے ایمان رکھ دیا آئی، جنہوں بارے مصطفیٰ فرماندے سن سارے مکے والے میری تکذیب کر دے آئے، خدیجہ میری تصدیق کر دی آئی، سارے نے مال روک لے سن۔ جان دے جنہوں اوکھا ویلا ہوئے لوگ فنڈ روک دیں، جنہوں اوکھا ویلا ہوئے ادھوں بندے چندے روک دیں، جنہوں اوکھا ویلا ہوئے بندے تعاون روک لیں دیں۔ حضور فرماندے جنہوں سارے نے روک لیا سی، خدیجہ نے اپنا مال میں محمد واسطے وقف کر دیتا سی، اپنا مال پیش کیتا سی۔ تاں فرماندے سن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ حضرت خدیجہ دے بارے کدے من پریشان نہ کریں، فرمایا مابو جی بوڑھی عورت سی، فرمایا نا انہاں دے بارے من کدے پریشان نہ کریں۔ محبوب جی اوہی سی نا جدے آخری عمر دندان مبارک گر گئے تے مسوڑیاں دی سرخی نظر آندی سی، اے تے انہاں دی حیثیت سی، فرمایا نا خدیجہ سی، خدیجہ دے بارے منو نہ پریشان کی
کیتا کر. اما جی فرما دیا نے اس تو بعد میں کدے بھی غیرت نہیں کھا دی سیدہ خدیجہ دے بارے. میں رشک آندائی سیدہ خدیجہ تے حضور کیوں ذکر فرما دین حالانکہ میں ویکھیا بھی نہیں سی خدیجہ نو. 3 سال بعد انہاں تو بعد فرما میرا نکاح ہویا سی نبی علیہ السلام دے نال. میں نہیں سی ویکھیا صحیح البخاری اندر سرات موجود ہے میں نہیں سی ویکھیا ہویا خدیجہ نو لیکن بار بار حضور یاد کرتے آئے خدیجہ خدیجہ سی خدیجہ ایسی خدیجہ ایسی کہ خدیجہ ہی تے کہندی سی کلا واللہ لا یوزیک اللہ ابدا محبوبہ تو اللہ کدے پریشانی کرے گا. خدیجہ نو اللہ نے اے مقام تی عظمت شان عطا فرمائی سی. اہل حدیثو اہل سنت لوگو اپنے دل تے ہاتھ رکھی ہے. ایک بڑی پیاری حدیث دا ذکر کرنے لگا. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آپ کی حدیث صحیح البخاری اندر ہے کتاب المناقب دے اندر حدیث پاک موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ دی عظمت شان تے ذکر تے باب بنے آئے. کئی ابواب کہیں فرمائے انہاں دے وچ ایک حدیث سنا کے بات نو ختم کر لگا. جویں اہل حدیث امی عائشہ نال محبت کرنا ہے ایویں اہل حدیث اما خدیجہ نال محبت کرنا ہے. اپنے دور دے اندر سیدہ مریم تو افضل ترین عورت کوئی نہیں. میرے محمد دی امت دے اندر سیدہ خدیجہ تو افضل ترین عورت کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے بہترین عورت قرار دیتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دے فضائل مناقب بیان فرمائے. نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اوکھے وقت گزارے نبی علیہ السلام دے نال. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے آرام دا پوری طرح خیال رکھ دی آئیاں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مالدار ہون دے باوجود تے میرے پیغمبر کو دنیا دا مال نہیں سی. جدو پہلے دے رخصت ہو کے حضور دے گھر آئیاں تے محبوب پریشان سن. تے سیدہ خدیجہ نے پوچھیا محبوب جی کیوں پریشان نظر آندے ہو؟ فرمایا خدیجہ تو ایک مالدار خاتون ہے تے میرے کو دنیا دا مال نہیں ہو سکتا ہے تیرا میرا نبھا نہ ہو سکے. خدیجہ نو سلامی عقیدت پیش کیجئے. اہل حدیثو اپنے دل کھولو جویں سیدہ عائشہ صدیقہ واسطے دل کھول دینے کوئی کا شک نہیں. اما عائشہ صدیقہ مظلوم ترین خاتون نے ام المومنین نے کیونکہ رافضیہ نے امی عائشہ دی عزت دا انکار کیتا ہے. رافضیہ نے امی عائشہ دی حرمت دا انکار کیتا ہے. رافضیہ نے انہاں دے بارے تان تے جناب تنقید انہاں دا نشانہ انہوں نے بنایا ہے. انہاں دے گھرانے نو انہاں دے حجرہ پاک نو انہاں دی سیرت نو انہاں دے کردار نو داغدار کرنے کی کوشش کیتی ہے. پھر لازم بات ہے جنہاں دی ماں نو دے تے تان کیتا جائے روحانی تے اصلی تے حلالی بیٹے موجود ہون تے وہ پھر برداشت نہیں کر سکتے. لے جناب بڑی عزت عظمت امی عائشہ دی کدے مجلس میں لگی انشاءاللہ تے امی عائشہ دی شان تے عزت عظمت بیان کرانگے. کتے یاد ہے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. پورے ملک دے اندر سارے خطبات واعظین تو بڑھ کے جناب پنجابی اندر تے پورے ملک اندر شان امی عائشہ بیان کیتی ہے اور کمال بیان فرمائی ہے. ایویں پڑھدے کہندے سن لعنو فی الدنیا والآخرہ. امی عائشہ دے عظمت دا انکار کرنے والا دے لعنت دی برکات جویں قرآن نے برسائی ہے. ایویں قرآن دی آیات پڑھدے تقریر ایویں مکاندے تے پڑھدے چلے جاندے سن. ادھی چھوٹے جے ہوندے سن حضرت قاری صاحب دا خطاب سی ہے جناب سرگو دے شہر دے چوک اندر تے ایویں پڑھدے کھڑے سن سٹیج تے قرآن پڑھ رہے سن کھڑے ہو کے خطاب کر رہے سن. ایویں سٹیج تے پڑھدے ایویں پیچھے نو گئے تے ایویں نیچے چلدے جا رہے تے پڑھدے جان لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنو فی الدنیا والآخرہ. تے نال فرماندے سن کہ اللہ کرے میری جان نکل جائے. ایویں پڑھدے پھر اللہ دی رحمت ویکو 17 رمضان امی عائشہ دے بارے تاریخ مشہور ہے کہ 17 رمضان دنیا تو گئیاں نے تے امی عائشہ دی شان بیان کرنے والے حضرت قاری صاحب اسی دن 17 رمضان ہوئی دنیا تو گئے نے. پتہ نہیں اللہ والوں کوئی جوڑ ہویا ہے. قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ نے شان امی عائشہ صدیقہ بیان کردیاں فرماندے سن میری ایویں جان نکل جائے تے میں اللہ دے حضور پیش ہوواں تے رب پوچھے کی لے کے آیا ہے تے میں کہاں گا یا اللہ ہور تے کوئی نیکی نہیں. امی عائشہ صدیقہ دی مدح سرائی کردا رہیا انہاں دے دشمناں تے جویں تساں لعنت پائی ہے ایویں میں پاندا رہا. لعنو فی الدنیا والآخرہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو فی الدنیا والآخرہ.
بعض لوگ آندے نے اے امی عائشہ دی شان تے بیان کردے نے سیدہ ام حبیبہ دی شان بیان ہوندی ہے سیدہ حفصہ دی شان بیان ہوندی ہے لیکن اماں خدیجہ دی شان بیان نہیں ہوندی کیوں نہیں اہل حدیث وہ ہے ہی نہیں جو امہات المومنین العقیدت محبت اظہار نہ کرے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم اتے سڑیا ماما نے اتو تے پیغمبر علیہ السلام دی سوجہ پہلی سوجہ محترمہ ہے جنہ دی زندگی اندر پیغمبر نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا انہوں دی وفات تو بعد اگے سارے سیدہ سودہ تے سیدہ عائشہ دیگر نکاح ہوئے نے جب تک اماں جے زندہ رہیاں نے کوئی نکاح اپنے دوسرا نہیں فرمایا آپ فرماندے سن انہاں دے بطن چو اللہ نے من اولاد عطا فرمائی ہے زینب بیٹی وفا خدیجہ دی ہے رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ چاروں بیٹیاں میرے محمدیہ سیدہ خدیجہ دے بطن پانچوں نے تے طیب تے طاہر عبداللہ تے قاسم بیٹے بھی حضرت خدیجہ دے بطن پانچوں نے صرف ایک بیٹا سیدنا ابراہیم اے سیدہ ماریہ قبطیہ دے بطن پانچوں ہوئے نے باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ہے حضور فخر کیتا کردے سن کہ ساریاں بیویاں وچوں اے منفرد بیوی ہے جدے بطن چو میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے ساری زندگی یاد فرماندے رہے ایک حدیث پہ تسی حیران ہو جاؤ کہ سیدہ خدیجہ دی بہن حالہ آئیاں نے ایویں دروازہ کھٹکھٹایا تے جان دیو جنہاں نال بندے نو تعارف پہچان ہوئے وہ دروازہ کھٹکھٹان حتیٰ کہ بیل بھی دے من تے بندہ اندر بیٹھیا پہچان جاندہ ہے فلاں بندے نے دروازہ کھڑکایا ہے کیونکہ وہ دی کھڑکان دی انداز تو بندہ سمجھ جاندہ ہے سیدہ حالہ نے دروازہ کھٹکھٹایا محبوب سمجھ گئے ایویں کھٹکاریہ نے جویں خدیجہ دروازہ کھٹکان دیا سن تے اٹھ کھڑے ہوئے فرما اللہم حالہ اللہم حالہ اے اللہ لگتا ہے حالہ آ گئی ہے حالہ آ گئی ہے آپ فرماندے سن عائشہ خدیجہ دے بارے میں کدے پریشان نہیں کرنا خدیجہ تے خدیجہ ہی سی آج حدیث سنیے سیدہ خدیجہ دی تے تہاڈے نام ایک بڑا پیغام میں اماں خدیجہ دا ایتے میں اپنے گفتگو نو ختم کر لگا ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پیغمبر دے آرام دا خیال رکھ دیا نے پیغمبر دی خوراک دا خیال رکھ دیا نے پیغمبر دے کھانے تے پینے تے لباس دا خیال رکھ دیا نے ایویں نہیں پیار دیاں بولیاں بول دے سن زملونی زملونی دسرونی دسرونی سیدہ خدیجہ الگ جی عقیدت محبت سی نبی علیہ السلام نو جو زندگی بر نہ بلا سکے جدوں بھی قربانی دا گوشت کھرے آندا یا بکری ذبح فرماندے تے او دے گوشت دے ٹکڑے فرماندے تے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے انہاں گھر اندر بھیج دے اماں عائشہ فرماندیاں نے ایک ایک ٹکڑا اتنا گوشت دا ہوندا کہ پورے گھر تے کافی ہوندا تے فرماندے اے خدیجہ دی سہیلیاں نو دے آؤ اے خدیجہ دی سہیلیاں نو دے آؤ اور لوگوں اپنی خانگی زندگی تے بھی ذرا غور کرو اپنے گھریلو معاملات تے بھی ذرا غور کرو اہل حدیثوں اپنی پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو بھی اپناؤ نبی علیہ السلام گھر اندر کیویں رہندے سن پڑھیے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت آپ اپنی بیوی دی بہناں دا احترام کرنے والے آپ اپنی بیوی دی سہیلیاں دا احترام کرنے والے بیوی دی وفات تو بعد بھی انہاں دی سہیلیاں دے گھر تحفے طائف دا سلسلہ جاری رکھنے والے اپنی بیوی نو راضی کر لئی بیوی دے بھانجے نو رشتہ دینے والے سیدہ زینب دا رشتہ کرنے والے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سسرالی رشتہ داراں دا حیا کرنے والے سسرالی خاندان دا احترام کرنے والے انہاں دے گھر اگے رشتہ بدان والے انہاں کولو عورت لے کے تے پھر اولاد اللہ بخشے تے انہاں نال رشتہ داری جوڑن والے یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ نو پڑھیے سیرت نو پڑھیے کردار نو پڑھیے کون ہے اماں خدیجہ جڑی سب تو پہلے مان لے آئیاں حضور دی سیرت تے کردار اتنا بے داغ سی نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اتنے عظیم اخلاق دے پیکر نے نبی علیہ السلام جو ہی نبوت دا اعلان فرمایا جبریل آیا تے سب تو پہلے ایمان سیدہ خدیجہ کیوں لے آئیاں کہ عیب ویکھے کوئی نہیں محمد مصطفیٰ اندر نقص ویکھے کوئی نہیں محمد مصطفیٰ اندر آپ دی خلوت دے جلوت دا مشاہدہ فرما چکیاں آپ دے صبر تے حضرت نو ویکھ چکیاں سن اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے بندے دے سب تو زیادہ قریب تے بندے دی بیوی ہوندی ہے جڑی تواڈی عادات نو بھی جان دی ہوندی ہے خصائل نو بھی جان دی ہوندی ہے حتیٰ کہ تواڈے جدوں جناب جائے شریک حیات بن جاندی ہے بعض دفعہ بندے دی ماضی نو بھی جان جاندی ہے حال نو بھی جان
جاندی ہے چونکہ ہما وقت نہ رہن والی ہے بیوی لباس ہوندی ہے سیدہ خدیجہ نو پڑھیے مصطفیٰ دی سیرت اما خدیجہ کو پوچھئے ایک دن سیدہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا سلام اللہ علیہ گھر دے وچ کھانا تیار کیتا ہے برتن دے اندر کھانا سالن رکھ لیا ہے روٹیاں بھی رکھ لیا نے تے پانی بھی رکھ لیا ہے حضور والے جا رہی نے روٹی دیون جا رہی نے کھانا کھلان جا رہی نے ماؤ بہنوں بیٹیوں سنو اپنے شوہر ادب احترام اکرام لازم اختیار کیجئے اور انہوں نے خوراک دے عزت دے مال دے کھانے دے پینے دا خیال رکھیے شوہر نو غصے دا اظہار کرنے والی ہو کھانا بنا کے دیون تے پیش کرن تو انکار کرنے والی ہو اللہ تو ڈرو اما خدیجہ نو پڑھو اللہ تو ڈرو سیدہ عائشہ صدیقہ نو پڑھو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایویں کھانا لے کے چلیاں جدو کھانا لے کے چلیاں نے خلوص ویکو اما خدیجہ دا دل دی سوائی ویکو اما خدیجہ نے کتنے خلوص نال چلیاں ہونگیاں کتنے اخلاص نال چلیاں ہونگیاں کتنی نیت دی صفائی نال چلیاں ہونگیاں اے دو خدیجہ چلیے او دو جبریل اسمان تو انہاں تو پہنچن تو پہلے محمد مصطفیٰ کل تشریف فرماؤں گے فرمایا محبوب جی انتظار کرو خدیجہ آ رہی ہے خدیجہ دے کول ایک برتن ہے اس برتن دے سالن تے کھانا تے پانی وہ لے کے آ رہی ہے تے میں نو رب نے سپیشل بھیجے ہے کہ خدیجہ تو پہلے پہنچو تے نبی نو خوشخبری دے ہو نبی علیہ السلام نو خبر دے ہو کہ خدیجہ آ رہی ہے تو آڑے لئی کھانا لے کے آ رہی ہے تو آڑی خدمت دے اندر پیش ہو رہی ہے آدھر ہو رہی ہے کھانا لے کے چل پئیے اپنے شوہر وال پہاڑی سفر ہے غار حراول تل دیاں جا رہی نے اما خدیجہ مل پہن لگے شوہر دی خدمت دا مل پہن لگے شوہر لی کھانا پکان دا مل پہن لگے اللہ دی رحمت آمن لگی ہے خوشخبری دا پیغام آمن لگے انہوں مبشران اسمان تو خبر آن لگی ہے فرمایا محبوب جی خدیجہ آ رہی ہے تے خدیجہ جو ہی اندر داخل ہوئے تو اڑے کولا میں کون انہوں سلام دے وے تے کدا سلام ہوئے سنو مقام خدیجہ سنو شان خدیجہ سنو مقام بشارت سنو مقام مبشر پیغمبر دی صفات دی اندر ایک آیت ایک جملہ ایسا جوامع الکلم رات بیت جائے بشارتہ نمکن رات بیت جائے آپ دی صفت شاہد تے رات بیت جائے بیان کردیاں آپ دی صفت مبشر تے راتاں گزر جان آپ دی صفت نذیر تے جناب پورا دین بیان کردے جاؤں ودائیاً الاللہ تے پھر پیغمبر علیہ السلام دی صفت سراج منیرہ سنیے ایک صفت میں ذکر کر رہے ہیں یا ایوہ النبی مقام مصطفیٰ اِنَّا ارسلنا کا شاہدل یہ ہے مقام مصطفیٰ و مبشرن کا میں ذکر کرنے لگا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا جا رہے چل رہی نے حضور وال چل رہی نے وہ قدم کتنے مبارک جو محمد مصطفیٰ وال چلے وہ کتنی اکھا مبارک جو حضور دی زیارت لی چلیاں تے محبوب علیہ السلام دے کول پہلے ہی جبریل آگئے فرمایا محبوب جی رب کہہ رہے ہیں کہ آ رہی نے خدیجہ جو ہی پہنچے تے خدیجہ نو رب دا سلام دے بنا خدیجہ نو رب دا سلام دینا ہے تے نال میں جبریل دا بھی سلام دینا ہے رب دا سلام دینا ہے تے نال میں جبریل دا سلام دینا ہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیاں سنیے فرما رب دا بھی سلام دینا ہے تے میں جبریل دا بھی سلام دینا ہے تے نال خوشخبری دینی ہے یا ایوہ النبیو اِنَّا ارسلناک شاہدا و مبشرا فرما مبشر دی حیثیت محبوبہ بشارت دینی ہے یا جبریل بشارت کیڑی ہے فرمایا جنت دے اندر اللہ نے خدیجہ لئی ایک محل بنایا ہے وہ محل عام تسی جنت دے حالات و واقعات علماء خطبہ وائزین کرام کو سن دے رہندے ہو کہ جنت دے اندر انج فوارے ہونگے جنت انج سونے تے چاندی دے برتن ہونگے سن دے رہندے ہو انج زعفران دے گارے ہونگے انج سونے تے چاندی دیاں اٹھا ہونگیاں جنہ جنت دے محل بنائے جانگے لیکن جنت کا نوکا محل سناواں جنت کا نوکا محل ویکھاواں جڑا اٹھا نال نہیں بنیا گیا جڑا سونے تے چاندی دا نہیں بنایا گیا جڑا کوئی زعفران دے گارے تے کستوری دے گارے نہیں لگائے گئے وہ ایسا محل ہے جڑا ایکو ہی ہے جنت اندر تے خدیجہ لئی بنایا گیا ہے خدیجہ الکبریٰ دے اعزاز لئی بنایا گیا ہے فرمایا وہ کیڑا ہے میں حدیث بخاری شریف دے وچوں پڑھ رہا ہوں کتاب المناقب صحیح البخاری چوں پڑھ رہا ہوں فرمایا خدیجہ لئی ایک جنت دا محل اللہ نے
بنایا ہے کہ لایا ہے کیڑی شے نال بنایا ہے فرمایا ایک موتی صرف ایک موتی کئی موتیاں نال جڑیا نہیں کئی موتیاں نال دیوار نہیں بنائی نہیں ایک کو موتی ہے اتنا بڑا موتی ہے پورا گھڑ کے اللہ نے خدیجہ لئی ایک کو موتی دا پورا محل بنا دیتا ہے خدیجہ نو کہو اس محل دی بشارت ہوئے خوشخبری ہوئے اس محل دے کچھ خاصے بھی نے پہلا خاصہ ہے او جناب ایسا آواز پروف ہے کہ باروں آواز اندر نہیں آندی بار دا شور اندر نہیں سنائی دینا دوسرا اس محل دا خاصہ ہے کہ جو ہی اندر داخل ہوئے تے بار دی تھکاوٹ انجی اتر جاندی ہے تے اندر تھکاوٹ نہیں ہوندی ہے او دا خاصہ ہے جو میں آن دیو نا فلاں گڈی تے بہ جائیے تھکاوٹ نہیں ہوندے فلاں گڈی جڑی ہے زیادہ آرام دے فرمایا خدیجہ دا محلے وے او دا خاصے وے کہ او دی تھکاوٹ او دے چ نہیں ہوئے گی اس محل دی بشارت ملی ہے جس وجہ تو میں تن حدیث سنائی ہے ہن او اپنا ذرا دل کھولی ہے جس وجہ تو انہوں سنائی ہے او 120 چک دے رہن والوں تے سویلا والی تے فروکے تے دیگر بستیاں 30 چک تے دیگر علاقے چوان والے ہو شہر والے ہو پنڈ والے ہو تے اپنے ہو تے پرائے ہو اماں خدیجہ دا پیغام سنیے اس ادھی رات اماں خدیجہ دا پیغام سنیے جب میں خوش ہو کے آندے ہو نا کہ فلاں بندے نو ہو تے فلاں نے سلام بھیجے ہے کوئی آندہ ہے میں فلاں نو ملے آسا تنو ایم این اے تے تنو فلاں صدر تے وزیر اعظم سلام کہنا سی جدو اماں خدیجہ داخل ہوئیاں نے جنتی محل دی بشارت ملی ہے تے نال محبوب نے فرمایا خدیجہ اے میرے کول جبریل آیا ہے اے بھی تنو سلام کہندہ ہے تے رب دا بھی سلام کہندہ ہے ان اماں دا جواب سنیے بیٹو اماں دا جواب سنیے اماں کے روحانی بیٹو ایمانی بیٹو اماں کا جواب سنیے اماں کی محبت سنیے اماں کا پیار سنیے اماں کی توہاڑی یاد کمال کر دیتا ہے ماں جی نے ساری زندگی بھی کہندے رہو درود پاک پڑھ دے رہو تے حق ادا نہیں ہوئے گا واہ اماں خدیجہ یہ اہل حدیث کے بوڑھے جوان مرد عورتیں جہاں تک آواز جا رہی ہے تیرے اس محبت کا قدردان ہے اہل حدیث تیری اس عقیدت اور محبت اپنے روحانی بیٹیاں نال تیری محبت نو خراج عقیدت پیش کردہ یہ اجتماع سنی اماں جی کا جواب جدو محبوب نے فرمایا رب دا بھی سلام تے جبریل دا بھی میرے توہرے اٹھتے سلام ہوئے اماں خدیجہ جواب فرما دیا نے محبوب جی میں تے رب نو سلام تے جواب تے نہیں دے سکتے کیوں ہو السلام ہوتے آپ سلام میں انہوں تے میں وعلیکم السلام نہیں نہ کہہ سکتی ہوتے خود سلام میں اللہ نے میرے نام سلام دیتا ہے میں جواب سلام تے نہیں نہ دے سکتی کیونکہ وہ خود سلام ہے تے محبوب جی اللہ تے خود سلام ہے تے جیڑا جبریل نے تے تسا سلام دیتا ہے تو ہانوی سلام ہوئے تے جبریل نوی سلام ہوئے تے اگلی بات سنو جبریل نوی وعلیکم السلام ہوئے تو ہانوی وعلیکم السلام ہوئے تو ہانوی السلام دا جواب ہے جبریل نوی سلام دا جواب ہے اگلی بات سنو ساڑھا کم بڑھن لگا جے ساڑھا محبت اظہار ہون لگا جے ساڑھا عقیدت اظہار ہون لگا جے محبوب اماں خدیجہ فرما دیئے نے محبوب جی شیطان تو علاوہ شیطان نو چھڑ دیو شیطان تو علاوہ جیڑا بھی توڑا امتی اے حدیث سنے میرے والوں انہویں سلام ہوئے میرے والوں انہویں سلام ہوئے تو انہوں سلام ہوئے توہانو سلام ہوئے سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نادا میں یقین ہے اللہ دی رحمت دے انعام دے میں یقین ہے آسانو اماں خدیجہ دے سلام ساڑھا سی سلام دے اندر داخلہ شاملہ اماں جی نے توانو سلام آکھیا ہے اماں خدیجہ نے توانو سلام آکھیا ہے ہن ساری زندگی کہندے رہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً مبشرہ کو سن لیا ہے آپ نے ونذیرہ وداعیاً الاللہ بیزنہی وسراجا منیرہ یا ایوہ النبی انا ارسلناکا ایک صفت کا ذکر ہو گیا شاہداً دوسری صفت آپ کی ذکر خیر ہو گیا تیسری صفت آپ دی ومبشراً ذکر خیر ہو گیا باقی تین صفات نذیراً داعیاً سراجا منیرہ یہ تینوں صفات اتار رہا